بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں گے چیپٹر 4 فارسٹ آف دا ورلڈ میں ٹاپک 4.6 کانیفیرس فارسٹ. موسٹ کانیفیرس ٹریز آر ایور گرین وچ مینس دیٹ دے ڈو ناٹ شیڈ دیئر لیوز. اب ان کانیفیرس فارسٹ کو کیوں لوگ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ سارا سال ہرے بھرے رہتے ہیں، ان کے درخت کبھی بھی اپنے پتے نہیں جھاڑتے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پتے جو ہوتے ہیں نا وہ بالکل باریک سوئیوں کی طرح ہوتے ہیں. جیسے کہ جو مری کا علاقہ ہے یا گلگت کی سائڈ ہے یا سوات کا ایریا ہے، وہاں پر یہ کانیفیرس فارسٹ جو ہیں بہت زیادہ مقدار میں ان کے درخت پائے جاتے ہیں. اب دے ہیو اپ رائٹ کونیکل شیپ، یعنی کون نہیں ہوتی جیسے آئس کریم کی کون ہوتی ہے آپ کی، بالکل یہ کون کی شکل کے ہوتے ہیں اوپر سے. جیسے آپ آئس کریم کی کون کھاتے ہیں تو وہ ایک اوپر ٹرائی اینگل سا بن رہا ہوتا ہے، بالکل یہ اسی شیپ کے ہوتے ہیں. جو زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ کرسمس کے اندر سانتا ٹری جو بنایا جاتا ہے وہ بھی زیادہ انہی ٹریز کا بنایا جاتا ہے. دا ٹپیکل اسپیسیز آف کانیفر آر پائنس فر اینڈ سپروس. اب 3 درخت ہیں جن کو کانیفر کی کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے یا قسموں میں ڈالا گیا. اس میں آپ کا پائن ٹری ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ لگتے ہیں چلغوزے وغیرہ، اور اس کے علاوہ فر ہے اور اسپرس ہے. یہ 3 قسم کے درخت ہیں جو کانیفیرس فارسٹ کے اندر پائے جاتے ہیں. The areas where they are found are cold with temperatures between -12 degree and 10 degree. The precipitation in winter is snow. اور یہ زیادہ تر بہت ٹھنڈے علاقوں میں اگنے والا پیڑ ہے یا درخت ہیں جو کہ 10 ڈگری سے لے کے -12 ڈگری تک کے علاقوں میں بہت زیادہ اچھا گرو کرتے ہیں. اور ان کی جو پریسیپیٹیشن کی فارم بنے، یعنی بادل ان کے اوپر جو برستے ہیں نا، وہ زیادہ تر یہ برف کی شکل میں بارش کو پسند کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پریسیپیٹیشن کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ اس میں بوندا باندی ہوتی ہے، اس میں سلیٹ ہوتی ہے، اس میں اولے ہوتے ہیں، اس میں سنو فالنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سنو فال پسند کرتے ہیں پریسیپیٹیشن کی شکل میں. تو اس سے پتہ چلا کہ پریسیپیٹیشن جو ہے بارش کو کہا جاتا ہے، اور بارش کئی قسم کی ہوتی ہے. یعنی برف کا گرنا بھی بارش ہی کہلاتا ہے. جو چیز بادل سے گرے گی نیچے وہ پریسیپیٹیشن کہلائے گی. اب وہ کس شکل میں گر رہی ہے وہ اس کی الگ الگ ٹائپس ہیں. اب آگے بڑھ لیتے. اب ڈسٹریبیوشن کی بات کریں تو یہ جنگلات زیادہ تر کون سے علاقوں میں پاکستان سے باہر؟ کانیفیرس فارسٹ آر فاؤنڈ بٹوین 50 ڈگری اینڈ 70 ڈگری نارتھ آف ایکویٹر. آپ کو پتہ ہے ایکویٹر سے یہ جتنا علاقہ یہ گرین پارٹ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، ایکویٹر ہوتا ہے سینٹرل لائن آف ارتھ. ٹھیک ہے، جو ارتھ کو 2 حصوں میں بانٹتی ہے. تو یہ اگر آپ 50 اور 70 ڈگری نارتھ میں دیکھیں اوپر کی طرف، تو یہاں آپ کو گرین گرین یہ سارے پارٹ نظر آ رہے ہیں میپ کے اندر. یہ سب انہی فارسٹ کا نشان ہے. دے آر فاؤنڈ ان ناردرن پارٹ ان ناردرن امریکہ، یورپ، چائنا اینڈ جاپان. اور یہ باہر کے ملک ہیں جو کہ ناردرن سائڈ پر آپ کا امریکہ بنتا ہے، نارتھ امریکہ ہے، یورپ ہے، اور چائنا اور جاپان کے اندر بہت زیادہ مقدار میں یہ درخت پائے جاتے ہیں، جنگلات پائے جاتے ہیں. اب یہ 3 درخت آپ کو ویسے دکھائے جا رہے ہیں کہ فیر کا درخت دیکھیں گرمی میں کیسا ہوتا ہے اور سردی میں کیسا ہوتا ہے. اس کے پتے نیچے کی طرف ڈھلک جاتے ہیں جب ان پر برف پڑتی ہے. پھر آپ دیکھیں اسپرس کا درخت جو ہے وہ بالکل سانٹا ٹری ہے، بالکل پراپر کون کی شکل کا ہے، اور سردیوں میں اس کے بھی پتے بھی نیچے کی طرف جھک جاتے ہیں برف کی وجہ سے. اور لاسٹ والا تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ پائن ٹری ہے جس پر چلغوزے لگتے ہیں. تو اس کو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، یہ سردی گرمی سیم ہی حالت میں رہتا ہے، چاہے برف اس کے اوپر پڑ بھی جائے تو کوئی اس کو خاص فرق نہیں نظر آ رہا. تو یہ آپ کو تینوں درخت کی شکلیں پھر اسپرس اور پائن ٹری تینوں نظر آ رہی ہیں. اب آگے چلتے ہیں. کریکٹرسٹکس یا خصوصیات کی بات کریں ان کانیفیرس فارسٹ کی تو دے ڈو ناٹ ہیو اے لیئرڈ اسٹرکچر. ان کی لیئرز نہیں ہوتی درختوں کی، یعنی گراؤنڈ کے اوپر کوئی جڑی بوٹیاں نہیں ہوتی. پھر سینٹر میں کوئی چھوٹے سائز کے 8-10 فٹ کے درخت نہیں ہوتے، یا یہ تقریباً سارے دکھنے میں ایک جتنے ہی لگتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ان کی شکلیں تھوڑی سی ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن فیر اور اسپرس تو تقریباً ملتے جلتے لگتے ہیں. لیکن پائن ٹری تھوڑا سا ان سے ڈفرینٹ ہے، لیکن سائزز تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں. اب بات کریں جس طرح کہ ٹراپیکل رین فارسٹ میں یا ٹمپریچر ڈیسیڈوس فارسٹ کی لیئرز ہوتی ہیں 3، ان کی یہ لیئرز موجود نہیں ہوتی ان کے اسٹرکچر کے اندر. دیر از اونلی ون ویرائٹی آف ٹری ان این ایریا. اب ہر ایریا میں ایک ہی ویرائٹی کا ٹری ہوگا. اگر اسپرس ہے تو اسپرس ہی چل رہا ہے، اگر فر ہے تو فر ہی چل رہا ہے کافی دور تک، اور اگر پائن ٹری ہے تو پھر صرف پائن ٹری چل رہا ہے. The number of species rarely exceeds 3 per square kilometer. اب 3 کلو میٹر کے اسکیئر کلومیٹر اگر دیکھیں مربع
میل کی شکل میں، تو صرف ایک ہی طرح کے درخت نظر آئیں گے آپ کو، پھر 3 مربع میل میں ایک طرح کے، اور پھر 3 مربع میل میں ایک طرح کے، یعنی 3 طرح کے درخت ہیں، تو کافی فاصلے کے اوپر کافی بڑے علاقے میں ایک جیسے درخت لگے ہوئے ہیں. The trees are usually uniform in height، اور یہ سارے درخت تقریباً ایک ہی ہائٹ کے ہوتے ہیں، جب بھی دکھنے میں انتہائی خوبصورت لگتے ہیں، بالکل آنکھوں کو بہت بھاتا ہے یہ منظر. اب ان پلانٹس یا ان فارسٹس کی اڈیپٹیشن ان کے ایریا کے حساب سے کیسی ہے. اگر یہاں برف پڑتی ہے تو دے ہیو اے کونیکل شیپ ٹو الاؤ دا سنو ٹو سلائڈ آف ایزیلی. تو اللہ نے ان کو کون جیسی شکل دی ہے کہ اوپر سے نیچے کی طرف برف سلپ ہو جائے گی، یعنی زیادہ دیر تک ان کے پتوں پر ٹکی نہیں رہتی. جیسے جیسے برف پڑتی ہے ان کے پتے نیچے کو جھکتے ہیں اور وہ برف نیچے گر جاتی ہے ٹہنیوں سے. The branches are strong but supple, so they do not break under the weight of the snow. اس کے علاوہ اس کی جو برانچز ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں، وہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں لیکن فلیکسیبل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی مڑ جاتی ہیں آرام سے. جب ان پر برف پڑتی ہے وہ مڑتی ہیں اور برف کو نیچے گرا کر واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں. The trees have resin is thick and sticky like substance ہے bark to protect the trees from cold یا bitter cold in winter. اور اس کی جو چھال ہے اس کے اندر خاص قسم کا ایک مادہ ہوتا ہے، سبسٹانس ہوتا ہے، جو کہ سٹکی سا ہوتا ہے، گوند کی طرح کا، جو کہ ٹھنڈ جو ہے باہر کی، کیونکہ یہاں پہ پتہ ہے یہ برف والے علاقوں میں ہے، تو باہر کی ٹھنڈ اندر نہیں آنے دیتا اس کی ٹرنک تک، تو پودا مرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سردی میں کھڑا رہتا ہے اور زندہ رہتا ہے. A single species dominate an area. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فر کا علاقہ ہے نا، فر کے درخت کا علاقہ، تو وہاں پر سپر اور جو آپ کا پائن ٹری ہے وہ نہیں اگے گا. اگر پائن ٹری کا علاقہ ہے تو وہاں پر باقی دو نہیں اگیں گے، اور اگر سپرس کا علاقہ ہے تو وہاں پر پائن اور فر کا درخت نہیں اگے گا. تو یہ 3 کلومیٹر پہ اکیلا درخت کی جو ہے نا فیملیز اگتی ہیں. یہ جو ہے ان کی آپ کہہ سکتے ہو کہ اڈیپٹیشن ہے ٹریز اور ادر پلانٹس کی. اب ان کا اسٹرکچر کیسا ہے؟ دیر آر نو ڈسٹنکٹ لیئرز ایز دا ٹریز آر آف یونیفارم ہائٹ. کیونکہ یہ چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، ایک جیسی ہائٹ کے ہوتے ہیں، ایک جیسے قد ہوتے ہیں ان کے، ایک جیسے سائزز ہوتے ہیں. تو یہاں پر کسی قسم کی کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے لیئرز کی، تو ہم کہیں گے کہ جی سمپل بس یونیفارم ان کی ہائٹ ہوتی ہے، بس یہی اس کا اسٹرکچر ہے. اب آگے لیوز کی بات کریں تو لیوز آر اسمال نیڈل لائک اینڈ ویکسی ٹو پریونٹ لاس آف موئسچر تھرو ٹرانسپیریشن ڈیورنگ ونٹر. سردیوں میں اللہ پاک نے ان کو ویسے ہی جو پتے دیے ہیں نا وہ بالکل سوئیوں کی مانند ہیں، یعنی ان کے پتوں کے اوپر نہ برف ٹکتی ہے اور نہ ہی سردی کی وجہ سے یہ ڈیمیج ہوتے ہیں. اور یہ باریک ہونے کی وجہ سے سوئیوں کی طرح اس میں سے پانی کے نکلنے کا عمل جو ہے نا، یعنی پودے کے جسم سے جو ایکسیسو پانی ہے وہ بھی بڑا کم باہر نکلتا ہے. اگر بڑا پتا ہوگا تو آپ کو پتہ ہے ٹرانسمیشن کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اور بہت زیادہ پانی پتوں کے اندر سے ہوا کے اندر شامل ہونا شروع ہوتا ہے. جب آپ کلاس ذرا 7 میں آئیں گے نا پھر آپ کو ٹرانسپریشن کا اور اچھے سے پتہ چلے گا کہ پودوں کے اندر 2 اہم کام ہوتے ہیں. ایک تو فوٹوسنتھسس جو کہ پتوں میں ٹیک پلیس ہوتا ہے جس سے پودا اپنا کھانا خود بناتا ہے، اور دوسرا انہی پتوں کے ذریعے پودا سانس بھی لیتا ہے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے اندر لے کر جاتا ہے اور آکسیجن کو باہر دیتا ہے. اس کے علاوہ جب وہ گیسز کا ایکسچینج کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم میں موجود ایکسیسو پانی، ایکسٹرا پانی کو بھی پتوں کے ذریعے باہر پھینک رہا ہوتا ہے. تو بس اسی کو کہتے ہیں ٹرانسپیریشن، جب پودے کا ایکسٹرا پانی ہوا کے اندر ملتا ہے پتوں کے راستے. تو اب اس کے پتے ہیں ہی نیڈل کی طرح باریک باریک، تو جتنے چھوٹے پتے ہوں گے اتنے ہی کم پانی باہر نکلے گا پودے کا اور وہ پودا اتنے ہی زیادہ اچھے سے گرو کرے. اب ایک اور لیوز کی جو مزے کی بات ہے کہ the trees do not shed their leaves and they are evergreen as they reduce loss of moisture by having small needle like leaves. اب کیونکہ اب پودے نے اپنا پانی جو ایکسیسو تھا سردیوں میں بچا کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کے پتوں کی شیپ ہی جو ہے نا وہ نیڈل لائک ہے، اس لیے یہ پودا اور یہ درخت سارا سال ہرا بھرا رہتا ہے. یعنی سخت سردی یا سخت گرمی کی وجہ سے درخت اپنے پتے جھاڑتا نہیں ہے کہ ٹرانسپیریشن کے عمل کو روک سکے، کیونکہ اب اس کے پتے ہی اتنے باریک ہیں کہ ٹرانسپیریشن اتنی تیزی سے ہو ہی نہیں رہی، پانی ضائع ہو ہی نہیں رہا، تو وہ کیوں اپنے پتے جھاڑے گا، اس لیے وہ سارا سال ہرا بھرا رہتا ہے. اب ان درختوں کی روٹ سسٹم یا جڑوں کی بات کریں تو ان کی روٹس جو ہوتی ہیں نا وہ شیلو ہوتی ہے ٹو ایبزارو نیوٹرینٹس فرام دا ٹاپ لیئر آف دا سوائل. کیونکہ شیلو کا مطلب ہوتا ہے اوپر نکلی ہوئی ہوتی ہے نا، زمین سے تھوڑی تھوڑی باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہیں.
تاکہ وہ مٹی سے اچھے طریقے سے جتنے نیوٹرینٹس ہیں ان کو ایبزارب کر سکیں، کیونکہ نیچے تو آپ کو پتہ ہے نا پتھریلا علاقہ ہے، چٹانیں ہوتی ہیں، نیچے تو اتنے نیوٹرینٹس ہوں گے نہیں، تو اوپر والی لیئر جو ہے نا سوائل کی اس میں زیادہ نیوٹرینٹس موجود ہیں۔ اب سوائل کی بات کریں تو یہاں کی مٹی جو ہے نا، دا سوائل از تھن اینڈ ناٹ فرٹائل، اتنی زیادہ فرٹائل نہیں ہوتی۔ اور کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ درخت اپنے پتے نہیں جھاڑتے، ڈیکمپوزیشن ہوتی نہیں، مائکرو آرگنزمس ان پتوں کو کھاد میں کنورٹ کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ جو زمین ہے اس کی مٹی اتنی خاص زرخیز نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیکمپوزیشن، اگر کوئی درخت ٹوٹ بھی جاتا ہے یا پتے تھوڑے بہت کوئی گر بھی جاتے ہیں، کوئی ٹہنیاں گر جاتی ہیں، تو وہاں کا موسم ہی اتنا اچھا ٹھنڈا موسم ہے کہ وہ گلتی سڑتی نہیں ہے۔ یعنی اگر گرمیوں کی بھی بات کریں تو وہ 10 ڈگری تک جاتا ہے ٹمپریچر، اور 10 ڈگری میں بھی آپ کو پتہ ہے اچھی خاصی ٹھنڈک ہوتی ہے، سمجھ لیں کہ فریج جتنی ٹھنڈک ہوگی، تو وہ کس طرح لکڑی گلے گی؟ تو اس لیے اس کو ڈیکمپوز ہونے میں بہت زیادہ عرصہ لگتا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں کی مٹی جو ہے نا ان علاقوں کی اتنی زیادہ زرخیز نہیں ہوتی، کیونکہ کھاد اس مٹی کو ملتی ہی نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں سب سے آسان ٹاپک یعنی پلانٹس ان پولر ریجن کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے پولر ریجن جو ہوتے ہیں نا وہ نارتھ اینڈ ساؤتھ پولز ہیں، جہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، یعنی انٹارکٹیکا اور آرکٹک کے علاقے جہاں سارا سال برف پڑی رہتی ہے۔ پولر ریجن ایکسپیرینس ایکسٹریملی کولڈ ٹمپریچر وچ ڈو ناٹ سپورٹ دا گروتھ، اور یو ول فائنڈ اے ٹنڈرا ویجیٹیشن ان دیز ایریاز۔ اور ٹنڈرا کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر آپ کو کہیں بھی کوئی درخت نظر نہیں آئے گا، بہت زیادہ ہریالی نہیں ہوگی، صرف برف ہی برف ہوگی، اور اگر تھوڑی بہت کوئی پودے ہیں بھی تو ان میں کیا ہیں، لیچنس ہیں اور موزز ہیں، یعنی چھوٹی گھاس پھوس اور جڑی بوٹیاں آ جاتی ہیں ان میں، اور ٹف گراسز آ جاتی ہیں، شربز آ جاتے ہیں جھاڑیوں کے اندر، یعنی بیریز وغیرہ جس پر لگتی ہے، تو بہت کم ویجیٹیشن ہوتی ہے، اس لیے اس کو ٹنڈرا ویجیٹیشن بولا جاتا ہے۔ اور ٹنڈرا وہ علاقے ہوتے ہیں جہاں سارا سال برف پڑی رہتی ہے اور درخت نہیں اگ سکتے۔ دیر آر نیئرلی اینی ٹری ان دیز لائک ہارڈلی اینی ٹریز ان دیز ریجنس، تو یہاں پر آپ کو بہت کم، اگر اکا دکا کوئی درخت مل گیا تو مل گیا قسمت سے، ادروائز یہاں کوئی درخت نہیں اگ سکتا، کیونکہ ٹھنڈ ہی بہت زیادہ ہے، سوٹیبل آپ کے لیے ہے ہی نہیں درخت کے لیے اگنے کے لیے، جو یہاں پر موسم جو اس کو چاہیے ایک اچھے ٹری کی گروتھ کے لیے جتنا ٹمپریچر چاہیے وہ اس کو یہاں ملتا ہی نہیں ہے۔ سم plants you might find in polar region میں سب سے پہلے آ جاتا ہے the Arctic willows grows to a height of 15 to 20 centimeter. Its leaves are oval with pointed tips and are covered with net-like veins and long hairs. آپ کو یہ نیچے پودے نظر آ رہے ہیں، یہ آرٹک ویلوز ہیں ان کا نام، اور یہ تقریباً 15 سے 20 سینٹی میٹر آپ کے ہاتھ کے سائز جتنے جو ہے نا، یا ہاتھ سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ 20 سینٹی میٹر آپ مدد سے کہیے گا۔ آپ کا جو اسکیل ہوتا ہے بڑے سائز کا اسکیل ہے نا، لائک وہ 100 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے، تو اس میں آپ چیک کر لیجیے گا کہ 12 سینٹی میٹر یا 20 سینٹی میٹر کتنا ہوتا ہے، 15 to 20 سینٹی میٹر، تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا سائز کتنا ہے۔ اس کے پتے جو ہیں وہ اوول ہوتے ہیں، اوول شیپ کے، یعنی گول گول انڈے کی نما شکل ہوتی ہے، اور اوپر سے جو ان کا کارنر ہے نا وہ ٹپ ہوتی ہے، جیسے آپ کی پین کی ٹپ ہوتی ہے، اوپر سے چونچ سی بنی ہوتی ہے ان کے اوپر، اور یہ کور ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر نیٹ لائک وینز ہوتی ہیں، جیسے جال بچھا ہوا ہے وینز کا، ٹھیک ہے نا، جیسے نسیں ہمارے ہاتھ کے اندر نسیں موجود ہیں، اسی طرح یہ وینز اس کے اوپر موجود ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر لمبے لمبے بال بھی اگے ہوتے ہیں پتوں کے اوپر۔ ایک اور پلانٹ ہے یہاں پر پایا جاتا جو کہ ہے دا کاٹن گراس، گروز ٹو اے ہائٹ آف اپ ٹو 30 سینٹی میٹر، ذرا لمبے لمبے ہوتے ہیں، اونچے اونچے، اور بڑے ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ۔ آفٹر فرٹیلائزیشن اٹس گرین اینڈ براؤن فلاورز ڈیولپ وائٹ سیڈ ہیڈز دیٹ لک لائک فلفی کاٹن بالز۔ اب جب یہ 30 سینٹی میٹر تک پہنچ جاتے ہیں تو ان میں فرٹیلائزیشن ہوتی ہے، یعنی ان کے بیج پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ گرین اور براؤن فلاورز جو ہیں نا وہ اپنے بیج کو ہوا میں اڑاتے ہیں، اور سیڈ ہیڈز ہوتے ہیں جو کہ ایسے دور سے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کاٹن کے نا بالز بنے ہوئے ہیں روئی کے گولوں کی طرح، وہ پھول ہیں جو ہر جگہ نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو، جگہ جگہ کاٹن کے بالز پھر رہے ہیں، اور پھر ہوا ان کو اڑا کر ان کے سپورٹس کو دور دور لے جاتی ہے۔ ایک اور پیارا پودا جس کو بیئر بیریز کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ بھی پولر ریجن میں موجود ہے اور وہیں پایا جاتا ہے۔ گرو ایز لو لائنگ بشز، یہ بالکل زمین کے ساتھ ساتھ، جیسے پودینہ لگا ہوتا ہے نا، دھنیا پودینہ، اسی طرح یہ زمین کے ساتھ ساتھ اگی ہوئی ہوتی ہے یہ بشز، یہ جھاڑیاں جن پر بھی یہ بیریز لگی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں ریڈ کلر کی۔ دے آر ایور گرین ود ریڈ اینڈ ڈارک پرپل بیریز۔ اب ان کے اوپر ڈارک پرپل کلر میں اور ریڈ کلر کی بیریز لگتی ہیں جو بڑی ہی خوبصورت لگتی ہیں۔
اب اگر آپ سب بچے اپنی بکس کھول کر ان میں سے یہ پکچرز دیکھیں گے تو شاید آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے. میرے پاس جو امیجز تھے وہ کافی لائٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں لاسٹ پودے کی طرف جس کو ہم رینڈیئر لیچن بلاتے ہیں. اور رینڈیئرز آپ کو پتہ ہے 12 سنگے کو بلایا جاتا ہے. 12 سنگا جس کے 12 سینگ ہوتے ہیں، ہرن کی ایک نسل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بیسکلی نظر آنے میں تو موز کی طرح ہوتا ہے، گھاس ٹائپ ہوتا ہے، لیکن یہ موز نہیں ہے. ایکچولی اٹ از این امپورٹنٹ سورس آف فوڈ فار رینڈیئرس. اور یہ لیچنس جو ہے نا زیادہ تر 12 سنگے ہی شوق سے کھاتے ہیں، اور ان کے کھانے کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ اسی پودے سے ملتا ہے ان کو. اٹ فارمز لو بشی کلمپس دیٹ گرو ٹو اے ہائٹ آف 10 سینٹی میٹر. یہ 10 سینٹی میٹر یعنی بہت، یہ بھی لو لیول ہوتے ہیں، زمین کے ساتھ گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ اگے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ان کو دیکھنے سے ایسے لگتا ہے کہ یہ موزز ہیں، لیکن موزز ہوتے نہیں ہیں. یہ بیسیکلی یہ 10 سینٹی میٹر کی ہائٹ پر گرو ہوئے بھی جھاڑیاں ہوتی ہیں جن کو 12 سنگے کھاتے ہیں شوق سے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹاپک اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. بہت زیادہ ریکویسٹ کے بعد میں نے آخر کار اپلوڈ کر دیا پیج نمبر 85 تک. میں سوری بولتی ہوں ان سب بچوں کو جن کو میری وجہ سے اتنا انتظار کرنا پڑا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.